بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ امت مسلمہ کو بہت سا علم امہات المؤمنین سے ملا، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا، کھانے پینے کے طریقے اور اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند یا ناپسند کے بارے میں بھی امت کو بہت سی باتیں امت کی ماؤں سے معلوم ہوئیں۔ الشفاء میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس بارے میں حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اولاد آدم نے پیٹ سے بھر کر کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی زندگی باقی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ اپنی بھوک کے 3 حصے کرے، 1/3 غذا کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ نیند کی زیادتی دراصل کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے مرض بڑھتا ہے اور آدمی مکر و فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرت نے رسالت کی ایسی کڑی ذمہ داریاں سونپی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں ایسی مشکلات آنی تھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ٹھیک نہ ہوتی تو نہ جانے تبلیغی اور جہادی مصروفیات کا کیا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت زندگی بھر غیر معمولی اچھی رہی۔ 63 سالہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ ایک بار بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اس بیماری کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، یہ غلط خیال ہے۔ دوسری مرتبہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ خیبر کی فتح کے بالکل بعد جب یہودی سردار کی بھتیجی اور سلام بن مشکم کی بیوی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر گوشت بھیجا اور اس میں زہر ملا دیا، اور پھر دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بگڑ گئی۔ سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس میں ہوتے تو عادت تھی کہ کبھی کھانا طلب نہ فرماتے تھے اور نہ خواہش فرماتے۔ جب کھانا پیش کیا جاتا تو کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیے سے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، نہ خوان پر تناول فرماتے تھے۔ خوان چھوٹی چھوٹی میزیں ہوتی تھی جو کھاتے پیتے گھرانوں میں کھانے کے وقت فرش پر سجا دی جاتی تھیں۔ سفر میں اکثر زمین پر بیٹھ کر کھاتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان ہوتا۔ ارشاد تھا، میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ نشست کا طریقہ یہ تھا کہ گھٹنے کھڑے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یوں بیٹھتے اور بڑی صفائی سے کھانا کھاتے۔ صرف 3 انگلیاں لقمے کے لیے استعمال فرماتے، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ روٹی توڑتے، کھجور کھانے، پنیر یا ملیدے کا لقمہ بنانے کی یہی صورت تھی۔ سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 3 دن متواتر کھانا نہیں کھایا۔ گیہوں کی روٹی کبھی نہ کھائی، چپاتی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہ آئی۔ عام طور پر جو کی روٹی کھانے میں ہوتی، وہ بھی کبھی ملتی کبھی نہ ملتی۔ اس کے آٹے کا بھی بھوسا چھانا نہ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
ہی ایک اور موقع پر فرماتی ہیں، ہمارا حال یہ تھا کہ ایک ایک مہینہ تک گھر میں آگ روشن نہ ہوتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کئی راتیں ایسے گزارتے تھے کہ کوئی چیز کھانے کی نہ پاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن گھر میں سبھی بھوکے تھے، جو کہ روٹی بھی کسی کو میسر نہ تھی۔ سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات بھوکے رہتے، مگر یہ بھوک اگلے دن کے روزے کو نہ روکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر میں رو پڑتی۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ عمر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے لڑکے تھے۔ کہتے ہیں یہ میرے لڑکپن کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا گیا، مجھے یاد فرمایا، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانے کے لیے بیٹھو تو ہمیشہ بسم اللہ کہا کرو۔ عمر کہتے ہیں کہ میرے کھانے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ میں کبھی برتن میں اس طرف سے کھاتا، کبھی اس طرف سے۔ ارشاد ہوا، ہمیشہ اپنے آگے سے کھایا کرو۔ عمر لڑکے ہی تو تھے، ممکن ہے کبھی اس ہاتھ سے روٹی توڑتے ہوں، کبھی اس ہاتھ سے۔ ارشاد ہوا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ کا مطلب ہے، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جس نے ہمیں کافی کھانا کھلایا اور پیٹ بھر دیا، نہ اس کھانے سے انکار کیا گیا یا اسے ناپسند کیا گیا، نہ ناشکری کی گئی۔ اس لیے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہر مسلمان کا طریقہ ہے۔ سامعین، پانی پیتے تو درمیان میں 3 مرتبہ سانس لیتے۔ ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، پانی بیٹھ کر پیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت طبقات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے رہ کر بھی پیا ہے، لیکن ائمہ کا خیال ہے کھڑے رہ کر صرف مجبوری کی صورت میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ چاہے زمزم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ نہ سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے ڈول سے پانی پیا تھا۔ کبھی پانی میں کشمش، کھجور یا انگور بھگو کر بھی پیتے تھے۔ دودھ خالص بھی نوش فرماتے، پانی ملا کر بھی۔ جب کھانے پینے کی کوئی چیز کسی کو عنایت فرماتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، الٹے ہاتھ کوئی بھی ہوتا پہلے اسے کبھی نہ دیتے تھے۔ سامنے جو بھی کھانا آتا اگر ناپسند ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے، لیکن یہ کبھی نہ فرماتے کہ یہ خراب ہے یا مجھے پسند نہیں۔ گوشت، بھیڑ، بکری، خرگوش، اونٹ سبھی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ بکرے کے گوشت میں دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ کدو، سرکہ، شہد اور حلوہ بھی پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غذا بہت پسند تھی، عرب میں اسے حیض کہتے ہیں۔ ایک طرح کا ملیدہ ہوتا ہے، ستو میں چھہارے ڈالے جاتے ہیں، پنیر اور گھی کا بھی جزو شریک کیا جاتا ہے۔ سرید کے بارے میں بخاری کی ایک روایت ہے کہ عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی برتری ایسی ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی۔ روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں بھگو دیں تو جو صورت پیدا ہوتی ہے اسے سرید کہتے ہیں۔ سنن ابن باجہ میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے جنت میں رہنے والوں کے کھانوں میں بہترین چیز گوشت ہے۔ سامعین، زاد المعاد میں ہے، رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے تھے۔ ارشاد تھا، اس سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ کھاتے ہی سونے سے بھی منع فرماتے تھے۔ سامعین، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
फ़क्र व फाके से जो भी गुजरती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और को भूखा ना देख सकते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहता, सुफ़ा मेरा ठिकाना था, तवक्कुल पर गुजारा। एक दिन भूखा था, सख्त भूखा, भूख बर्दाश्त तो कर लेता था, लेकिन कई दिन की भूख थी। जब बर्दाश्त की कुव्वत ना रही तो सड़क पर आ बैठा। देखा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं। कुछ ढारस बंधी, आगे बढ़ा, उन्हें रोका। बजाय साफ साफ कहने के कलामुल्लाह की एक आयत पढ़कर उसका मतलब पूछा। शेख मतलब बताकर गुजर गए। वाह हसरता, मैं उनके नक्शे कदम देखता रह गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, वो भी हुस्ने तलब को ना समझ सके। जी चाहता था उन्हें रोक कर सर पीट लूं, रो पड़ूं। इतने में अपनी खुशबख्ती से क्या देखता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। रूह सिद्क को यकीन, जाने ईमानो दीन, राहते आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ने कहा शुक्र अदा कर, अब कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, तेरा बेड़ा पार लग गया हुआ है। यही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, मेरे साथ आओ। घर पहुँचे, दरियाफ्त फरमाया, कुछ खाने के लिए है? मालूम हुआ पड़ोस से एक प्याले में दूध आया, रखा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये प्याला उनके हवाले कर दिया गया। बड़ा प्याला था, हुक्म हुआ खुद भी इसमें से पियो और असहाबे सुफ़ा को भी दो। क्या मालूम वो दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गुजारा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स खाना खाने लगे और खाने पर खुदा का नाम लेना भूल जाए तो उसे ये कहना चाहिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, मैं खाने की इब्तिदा से इंतहा तक अल्लाह का नाम लेता हूँ।